جی ہیلو دوستوں، میں ہوں قمر چیمہ، اور دوستوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر قندیل عباس صاحب. آپ قائد اعظم یونیورسٹی میں اسکول آف پالیٹکس انٹرنیشنل ریلیشنز میں پڑھاتے ہیں اور ایران کی سیاست پہ اور ایران کی جو فارن پالیسی ہے اس پہ گہری نظر رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر. جی قمر، بہت شکریہ آپ کا بھی. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب، ایک حکومت تو پاکستان میں ختم ہوگی، لیکن ایک نئی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ پاکستان کے جو پیٹرولیم منسٹر ہیں مصدق ملک صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ جو گیس پائپ لائن کا جو پروجیکٹ ہے اس کو ہم کنٹینیو نہیں کر سکتے. اور یہ ایک بڑی، جسے وہ کہتے ہیں نا، ایک بگ بریکنگ نیوز ہے کہ پاکستان جس کی آبادی 24-25 کروڑ ہے، انرجی ڈیفیسٹ ہے، ہمارے پاس آلریڈی آئل اینڈ گیس گیس ہمارے پاس ہے نہیں ہے، آئل ہم امپورٹ کرتے ہیں، لیکن ایک نیئرسٹ مارکیٹ سے سستی انرجی مل رہی ہے، ہم نہیں لے پا رہے. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا وجوہات ہیں، کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی سول ملٹری جو لیڈرشپ ہے وہ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ ہمیں ایران سے جو ہے وہ گیس لینی چاہیے؟ جی قمر، بات یہ ہے کہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن، جس کو ہم نے پیس پائپ لائن کا نام بھی دیا تھا دونوں ملکوں نے، اور یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ یہ گیس پائپ لائن اس ریجن میں پیس اور سٹیبلٹی لے کے آئے گی. لیکن پچھلی 3 سے 4 دہائیوں کے دوران ہم نے دیکھا کہ نہ صرف یہ کہ یہ کمپلیٹ نہیں ہوئی، بلکہ ایک تو بائی لیٹرل لیول پہ، دوسرا ریجنل لیول پہ پیس کی بجائے کانفلکٹ اور ڈسپیوٹ کا باعث بن رہی ہے. اور گریجولی اگر یہ آگے چل کے ہم دیکھیں، اگر یہ پروجیکٹ میچور نہیں ہوتا اور پاکستان اور ایران کے درمیان یہ انٹرنیشنل کورٹ میں جاتا ہے کیس، تو بہت بڑی کانفلکٹ میں ہم چلے جائیں گے. اس لیے کہ بہت سی میڈیا رپورٹس کے مطابق اگر پاکستان اب ٹائملی اس کو کمپلیٹ نہیں کرتا، جو کہ مارچ 2024 کی فائنل ڈیڈ لائن تھی، تو $18 بلین کی ایک پینلٹی پاکستان کو پے کرنی پڑے گی. تو ظاہر ہے کہ یہ پر 2015 سے اس کو کمپلیٹ کرنا تھا ہم نے، اور پر ڈے $1 ملین کی یہ پینلٹی تھی. اس کو سارا کیلکولیٹ کریں تو بہت بڑی ایک اماؤنٹ بن جاتی ہے. میں نے بڑے انٹرسٹنگلی ایک ایرانی سورس سے جب پوچھا جی کہ آپ اس میں کتنے سیریس ہیں یہ پینلٹی لینے کے لیے، کہتے ہیں کہ جی آج تک ہمارے کسی سورس سے یہ ہائی لائٹ نہیں ہوا کہ کتنی پینلٹی بنتی ہے اور کتنا ہم لینا چاہتے ہیں. ہمیشہ ہم پاکستانی میڈیا سے یہ کیلکولیشن دیکھتے ہیں کہ کتنی پینلٹی بن چکی ہے، اور ہمیں وہیں سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان ہمیں کتنے دینے کی نیت کر رہے ہیں. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے ہمارے لیے. کہتے ہیں ہمارے سورس سے کبھی ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی. اب جو سٹیٹمنٹ آپ مصدق ملک صاحب کی بات آپ نے جو کی، میرا خیال ہے یہ سٹیٹمنٹ پچھلی 10 سالوں میں کئی دفعہ ہم نے سنے اس طرح کے، اور اس طرح کی نیوز کئی جگہ رپورٹس ایسی پبلش ہوئی. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف یہ بھی ہوتی رہی کہ ڈیڈ لائنز بھی آتی رہیں. پہلی ڈیڈ لائن دیکھیے یہ تھی کہ یہ پروجیکٹ 2015 میں کمپلیٹ ہونا تھا، اور اس کے بعد 17 کی رپورٹ آ گئی کہ دسمبر 17 میں کمپلیٹ ہوگا. لیکن اس کے بعد کی صورتحال نے بڑھتے بڑھتے آگے بالکل بے یقینی کی کیفیت پیدا کر دی، اور فائنلی یہ ہوا کہ اس پہ کہا گیا کہ مارچ 2024 میں اس کو فائنلی کمپلیٹ ہونا ہے. لیکن جہاں تک اس کی ڈیٹیلز ہیں وہ یہ ہے کہ ایران نے اپنی سائڈ پہ یہ کام کمپلیٹ کر لیا ہے، اور ٹوٹل اس پائپ لائن کی جو لینتھ ہے وہ 2775 کلومیٹر ہے. یعنی 2775 کلومیٹر کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایک پارٹ ایران میں ہے، ایک پارٹ پاکستان میں ہے. اور اس کو کمپلیٹ کرنے میں ظاہر ہے کہ دونوں طرف کم از کم 20 مہینوں کی ایک ٹائم پیریڈ کی ضرورت تھی، اور یہ 20 منتھس کی پیریڈ کے حساب سے اس کی نئی ڈیڈ لائنز بنتی رہی. لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان، ایک تو پاکستان کے اپنے اکنامک ایشوز تھے سٹارٹ سے ہی، اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کو انٹرنیشنل پریشرز تھے. ایران از رائٹ فرام دا بگننگ، یعنی 1979 سے ایران از انڈر امریکن سینکشن، اور اس کی وجہ سے امریکہ کسی بھی کنٹری کو الاؤ نہیں کرتا کہ ایران کے ساتھ وہ کوئی بزنس کریں.
اور تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر کچھ ریجنل پریشرز بھی ہیں جس میں ہمارے عرب ممالک سے اچھے جو تعلقات ہیں. ظاہر ہے ایران اور عرب کنٹریز کے بیچ میں جو رائیولری تھی اس کی وجہ سے بھی ہم انڈر پریشر تھے. یعنی ملٹیپل چیزیں آ گئی ہیں جو پاکستان کے لیے پرابلم بن رہی ہیں. ایک تو بائی لیٹرل اکنامک ایشوز ہیں. پاکستان کی اپنی اکنامک کنڈیشن ایسی ہے ہی نہیں کہ اپنے پیسے لگا کے ہم یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کر سکیں. لیکن جب ہم کسی فارن بینک کو انوالو کرنا چاہتے ہیں, فارن پارٹی کو, تو وہ پھر انٹرنیشنل سینکشنز آ جاتی ہیں یا اوریجنل اوبلیگیشنز آ جاتی ہیں. اب جو پریزنٹ جو سیناریو بن رہا ہے اس میں یہ دیکھیں کہ ہم نے ابھی جو آئی ایم ایف سے ایک بڑی لانگ ڈیبیٹ کر کے جو ڈیل لی ہے وہ بڑی مشکل سے اپروو ہوئی ہے. اور اگر وہ اپروو نہ ہوتی تو پاکستان کا یعنی ڈیفالٹ سامنے نظر آ رہا تھا, بالکل سامنے لکھا ہوا. اور یہ ابھی جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا اس کی بھی کوئی ایسی امید نہیں رکھنی تھی ہم نے. تو ایسی ساری صورتحال کو کمبائن کر کے دیکھیں تو کوئی پاسبلٹی نظر ہی نہیں آتی کہ پاکستان اس کے لیے آگے کوئی قدم اٹھا سکتا. ہاں, اس کے لیے میرا خیال ہے ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کو اسٹریٹ فارورڈلی اس طرح کے ڈیسیژن پہ آنے کی بجائے کہ ہم کر ہی نہیں سکتے, کوئی نہ کوئی ایک سولوشن ڈھونڈنا چاہیے. کیونکہ ابھی جب ایران کے فارن منسٹر اسلام آباد آئے ہوئے تھے اگست کے سٹارٹ میں, تو انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں بڑا کلیئر کہا کہ پاکستان نے اپنے جو ایرانی کاؤنٹر پارٹس ہیں دونوں نے مل کر اس ایشو پہ بات کی ہے کہ ہاؤ وی کین ڈیل ود امریکن سینکشنز اینڈ ڈسپائٹ دا امریکن سینکشنز ہاؤ وی کین اسٹیبلش اوور اکنامک ریلیشنز. اور اس کے لیے انہوں نے کہا جو بینکنگ سیکٹر میں ہمارے لیے پرابلمز آتی ہیں سینکشنز کی وجہ سے, اس کو کیسے ریزالو کر سکتے ہیں, اس پہ ہماری ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی ہے. یہ وہ رستہ تھا جس کے اوپر یہی ہمارا اسٹیٹمنٹ بھی آنا چاہیے تھا. لیکن شاید ہمارے اوپر کوئی ایسا پریشر تھا کہ ہمیں کلیئر اسٹیٹمنٹ دینا کے لیے دباؤ میں تھے کہ ہم اس پروجیکٹ کو ختم کرنے کی طرف جائیں. ڈاکٹر صاحب, ایک طرف تو ٹھیک ہے $18 بلین کی بات ہوگی. آپ کو یاد ہوگا پیپلز پارٹی کے ٹینیور میں یہ اس وقت کے سابق صدر زرداری نے یہ شروع کیا تھا اور پروجیکٹ ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا. اور آج جب ایران کے فارن منسٹر پاکستان آئے تو انہی کا بیٹا فارن منسٹر تھا, تو وہ بہت کچھ اس حوالے سے کر سکتے تھے. سو گیس پائپ لائن کا تو انہوں نے کچھ نہ کیا, لیکن کراچی میں ایک امام خمینی کے نام پہ شاید انہوں نے ایک روڈ جو ہے شاید وہ فارن منسٹر سے اس کا افتتاح کرا دیا. آپ کو نہیں لگتا ڈاکٹر صاحب ان حرکتوں کی وجہ سے ہم جو ہے وہ انڈیا کو ایران کے زیادہ قریب ہونے پہ مجبور کر رہے ہیں؟ مطلب ہم ایک سپیس دے رہے ہیں آلریڈی, جو کہ ہم سپیس کو کیپچر کر سکتے تھے. پہلے ہم نے جو ہے افغانستان تک آٹا نہیں پہنچنے دیا, پھر ابھی ہم ان کے ساتھ انگیج نہیں کر پا رہے, ہم ان کے انرجی جو ریزروز ہیں ان تک پہنچ نہیں پا رہے. گھر میں پاکستان میں ہم لوڈ شیڈنگ برداشت کر رہے ہیں, انڈسٹری بند کروا لی, سارا کچھ کر لیا. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ نان سیریس ایٹیٹیوڈ جو ہے کہ فارن منسٹر آتا ہے اس کے ساتھ گیس پائپ لائن کا معاہدہ ختم کر کے اسے کہتے ہیں کراچی چلو تم سے ہم نے ایک سڑک کا افتتاح کرانا ہے امام خمینی کے نام کا, بٹ ان ریالٹی یو آر اوپننگ سو مچ آپشنز فار انڈیا کہ وہ مزید ایران کے قریب ہوں. سر واٹ ڈو یو میک آف دیٹ؟ کمر, یہ جو جس کو آپ آئی پی گیس پائپ لائن کہتے ہیں اس کا ٹریڈیشنلی نام تھا آئی پی آئی گیس پائپ لائن, یعنی ایران پاکستان اینڈ انڈیا گیس پائپ لائن. دیکھیں ہسٹوریکلی یہ کانسیپٹ جو تھا 1950 میں ایک اسٹوڈنٹ کے سمپل ایک پیپر سے, ریسرچ پیپر سے سٹارٹ ہوا تھا. اس نے ایک آئیڈیا فلوٹ کیا تھا اپنے اس پیپر میں کہ پاکستان کے جو انرجی کرائسس ہیں وہ ایران سے ایک گیس پائپ لائن کے ذریعے ریزالو ہو سکتے ہیں. بڑی انٹرسٹنگ پیپر ہے, کبھی آپ کو موقع ملے ضرور پڑھیں. وہ پبلش ہوا تھا اور اس کے بعد اس آئیڈیا کو لے کے دونوں طرف کئی لوگوں نے اس پہ بات کی. لیکن ظاہر ایران میں ریولوشن آیا, ریولوشن کے بعد 1989 پہ ایک دفعہ اس پہ سیریس بات ہوئی. لیکن جو ہمارا ابتدائی معاہدہ ہوا ہے اس کے اوپر ایران کے ساتھ 1995 میں ہوا تھا. 1995 میں ہم نے ایک بیسک ایگریمنٹ کیا ایران کے ساتھ کہ ہم آپ سے ایک گیس پائپ لائن کے ذریعے گیس امپورٹ کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے 4 سال بعد یعنی 1999 میں انڈیا نے اپنی ولنگنس شو کی کہ ہم بھی اس پروجیکٹ کا حصہ بننا چاہتے ہیں, کیونکہ انڈیا بھی ساؤتھ ایشیا میں تھا اور اس کے لیے بھی اچھے خاصے انرجی کرائسس تھے, اتنی بڑی پاپولیشن ہے. تو ایران نے اور پاکستان نے اس وقت اس کو ویلکم کیا, کیونکہ پاکستان کے اس میں بہت بڑا ایک اکنامک بینیفٹ تھا.
کیونکہ جو ٹرانزٹ اس کی کاسٹ آنی تھی انڈیا کے لیے وہ سارا پیسہ پاکستان کے پاس آنا تھا، اس کا ریونیو پاکستان کے پاس آنا تھا، جو ایران اور انڈیا کے بیچ میں ڈیل ہونی تھی اس کا جو ٹرانزٹ کا ریونیو وہ پاکستان کے پاس آنا تھا۔ 99 میں جب انڈیا انوالو ہوا، اس کے اوپر ورکنگ شروع ہو گئی اور بڑا کام ہونے کے باوجود جب پاکستان کی طرف سے سیکیورٹی گارنٹیز جو انڈیا ڈیمانڈ کر رہا تھا وہ جب ہم نہیں دے سکے تو 2009 میں انڈیا نے اپنی اس ولنگنس کو واپس لے لیا اور ہمیں اس طرح کے اسٹیٹمنٹ آنا شروع ہو گئے کہ انڈیا از نو مور انٹرسٹڈ ٹو جوائن دس پروجیکٹ، اور انڈیا اس میں سے پیچھے نکل گیا۔ تو اس طرح ہم اس میں اکیلے رہ گئے، اور 2009 کی جو میں بات کر رہا ہوں اس وقت تک دیکھیں کوئی اس میں امپروومنٹ بھی نہیں آئی، لیکن اس کے باوجود ہم بڑا اس پہ ڈیلیبریشنز ہماری ہوتی رہی۔ ہاں، جہاں تک آپ نے زرداری صاحب کا نام لیا، دیکھیں پاکستان کی پالیٹکس میں ٹریڈیشنلی یہ ہے کہ جو بھٹو فیملی ہے یہ ٹریڈیشنلی یعنی کمپیریٹیولی یہ ایران کے نزدیک رہی ہے، اور دوسری طرف نون لیگ جو ہے وہ ٹریڈیشنلی عرب کنٹری یا سعودی عربیہ کے نزدیک رہے ہیں۔ تو زرداری صاحب نے اپنا جو پریزیڈنٹ شپ کا ٹینیور تھا اس میں کوئی بہت بڑا پروجیکٹ ایران کے ساتھ نہ کر سکے، لیکن بالکل اپنے لاسٹ ڈیز میں اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے ایران کا وزٹ کیا، اور ایران کے جو پریزیڈنٹ تھے محمود احمدی نژاد ان کے ساتھ مل کر 11 مارچ 2013 کو اس پروجیکٹ کا باقاعدہ اس کی تعمیراتی کام کا آغاز کیا، افتتاح کیا اس کا، یعنی 2013 میں۔ آپ دیکھیں اس گیس پائپ لائن کا جب یہ افتتاح ہوا تو اس میں اسی وقت اناؤنس کیا گیا کہ 20 to 22 منتھس میں یہ کام کمپلیٹ ہو جائے گا، لیکن اس وقت 20 ڈیز بھی نہیں تھے زرداری صاحب کے پاس کہ وہ مزید حکومت میں رہتے، لیکن بالکل لاسٹ سٹیج پہ انہوں نے یہی کام کیا تھا۔ اب دیکھیں بلاول صاحب نے بھی بالکل اسی پیٹرن پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اپنے 16-17 ماہ میں تو وہ کچھ نہیں کیا، لیکن لاسٹ ویک ہے اس میں آ کے انہوں نے جو ایران کے فارن منسٹر آتے ہیں ان کے ساتھ 5 ایئرز کا اسٹریٹجک ٹریڈ ایگریمنٹ کیا ہے، یعنی 5 سال میں وہ ایک ٹارگٹ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو پچھلے 45 سال میں ہم اچیو نہیں کر سکے، لیکن یعنی ہمیشہ جو ہمارے ڈائلاگ ہوتے تھے پاکستان ایران کے تو یہ کہا جاتا تھا کہ ہم اپنا ٹریڈ ایکسچینج $5 بلین تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو 20 سال پہلے کا ٹارگٹ تھا، 10 سال پہلے کا تھا، ابھی تو اس کو بہت اوپر چلے جانا چاہیے۔ آج بھی ہم نے یعنی ہم چونکہ 1 بلین سے اوپر جا ہی نہیں سکے، بڑی مشکل سے 2 بلین کے قریب ہم پہنچے، لیکن ابھی اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی آج جب ہم نے اس کے اوپر جو بات کی ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہم $5 بلین پہ لے کے جائیں گے آئندہ 5 سال میں، یعنی 2028 تک، 2023 سے 2028 تک وہ اچیو کریں گے۔ اب بلاول صاحب وہی بات جو میں نے پہلے کی، مزید 20 ڈیز بھی نہیں تھے کہ اس پروجیکٹ پہ عمل کون کرے گا، اس کی پریکٹیکل شیپ کیا ہوگی، وہ یہ اسٹڈی کا ایگریمنٹ سائن کر کے آپ گھر چلے گئے۔ تو اب بات یہ ہے کہ اس میں جہاں تک آپ نے انڈیا کی بات کی ہے، بہت سی ایسی چیزیں تھی کہ جس میں جیسے افغانستان کی بات کر رہے ہیں، ایران کی بات کر رہے ہیں، اس میں ہم ٹرانزٹ والا رول پلے کر کے ایک تو انٹر ڈیپینڈنسی آ جاتی ہے، اور اس میں آپ اپنی جو کنڈیشنز دوسرے کے اوپر امپوز کر سکتے ہیں، لیکن ان ساری چیزوں سے ہماری جو فارن آفس میں ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے وہ ہم نہیں کر پائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک تو انڈیا اس میں سے نکل گیا، چائنا نے بعد میں انٹرسٹ شو کیا تھا، وہ بھی ابھی تک اس میں کہیں نظر نہیں آ رہا، اور نہ یہ کہ ہمارا نیشنل انٹرسٹ کا ایک ایشو ہے کہ ہمارے ہاں انرجی کرائسس ہے، ہمارے یہاں انڈر پریشر ہے، ہمارا سوشل انریسٹ نظر آتا ہے جب گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے یا بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، وہ بھی ہم ایران سے کافی امپورٹ کرنی شروع کر دی ہے۔ یعنی یہ پوٹینشیل ہے کہ ایران سے ہم گیس، پیٹرول اور بجلی امپورٹ کر سکتے ہیں، انرجی کرائسس ریزالو کر سکتے ہیں، لیکن ایک پولیٹیکل ول نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے پریکٹیکل کیا سٹیپ لیں۔ یہ پرابلم جو امریکن سینکشنز کے تھے باقی دنیا کو بھی تھے، اس میں سب سے بڑا پرابلم انڈیا کو تھا، لیکن جب انڈیا کے اوپر دباؤ آیا تو انڈیا نے وہ پورا پکچر امریکہ کے سامنے رکھا، اس نے کہا جی ہمیں اتنا آئل چاہیے، آپ دے سکتے ہیں اگر تو آپ دے دیں، ہم ایران سے نہیں لیتے جو اس پرائس پہ ایران دے رہا ہے۔ تو امریکہ ہینڈز اپ کر گیا، اور اس کی بجائے امریکہ کو انڈیا کو ایران کو ویور دینا پڑ گیا، یعنی امریکہ نے انڈیا کو ویور دیا کہ آپ کنٹینیو کریں اپنی جو ٹریڈ ریلیشنز ہیں ایران کے ساتھ۔
اس لیول پر جا کر میرا خیال ہے ہماری بات ہی نہیں ہوئی امریکہ کے ساتھ. ہاں ایک نیوز آئی تھی کہ گزشتہ مارچ میں ہم نے ایک ڈیلیگیشن بھیجا تھا واشنگٹن اس ایشو پہ ڈسکس کرنے کے لیے, لیکن وہاں سے وہ بڑا نیگیٹو امپیکٹ اور امپریشن لے کر واپس آئے, اور اس کا میرا خیال ہے نتیجہ یہ کہ بجائے اس کے کہ ہمیں کوئی سولوشن ملتا, ہم اس لائن پہ آ گئے کہ جی ہم اس کو کنٹینیو نہیں کر سکتے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, یہ ایک بڑی انفارچونیٹ ریالٹی ہے کہ لیڈرشپ فیصلے نہیں کر پاتی, عوام جو ہے وہ کمزور لیڈرشپ اور کمپرومائزڈ لیڈرشپ کے رحم و کرم پہ بیٹھی رہتی ہے, اور اس کا ظاہری بات ہے نقصان ریاست کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے, عوام بھی جو ہے اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے, اور ہم وہ جو ایک میکسیمم آؤٹ پٹ ہے ایز اے نیشن ان ٹرمز آف انڈسٹری, بزنس, کاروبار کی شکل میں وہ نہیں دے پا رہے, کیونکہ ہمارے پاس انرجی ریزروز کی کمی ہے, گیس ہے نہیں ہے, اور اب تو نئے گیس کنیکشنز بھی نہیں کہا جا رہا ہے, نہیں دیے جا رہے بیکاز کہ گورنمنٹ کے پاس گیس کے ریزروز نہیں ہیں. سو لیٹس سی ہم یہ اس کو کیسے ہی لے کے چلتے ہیں. ایسے ہی جیسے آپ نے کہا کہ زرداری صاحب نے بھی کس طرح کا معاہدہ کر دیا کہ وہ پھر پاور میں نہیں رہے, ابھی بلاول صاحب نے وہی کر دیا. لائکلی چانس تو ہے بلاول صاحب واپس آئیں گے, لیکن کویسچن یہ ہے کہ اس کو پرسو کریں گے کہ نہیں کریں گے. یہ ایک امپورٹنٹ کویسچن ہے. اینی ہو, تھینک یو ویری مچ پروفیسر ڈاکٹر قندیل عباس صاحب. سر, اٹ واز اے پلیجر ٹاکنگ ٹو یو سر. تھینک یو.